بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، جدید ترکیہ کے عظیم محقق، مفکر، مجدد، مفسر بدیع الزماں سید نورسی 1877 کو ترکی کے صوبہ بطلس کے قصبہ ہیزان سے منسلک شہر بارلا کے چھوٹے سے گاؤں نورس میں پیدا ہوئے۔ 9 سال کی عمر میں تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے اور شہر اور قصبے کے ارد گرد واقع مختلف اسکولوں میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ 18 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے آپ کا شمار بھی علماء عصر میں ہونے لگا۔ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اور تواضع انکساری میں بچپن ہی سے نمونہ تھے۔ آپ کی زندگی کا اصل الاصول یہ تھا کہ مشکوک چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اختیار کرو جن پر تمہیں اطمینان اور شرح صدر ہے۔ شیخ بدیع الزماں سید نورسی کی دعوتی، اصلاحی اور اسلامی خدمات کو ترکی جمہوریہ میں تحریک اسلامی کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے رسائل اور جماعت نے ہی کمالی الحاد کا مقابلہ کیا، سیکولر اقدار کی مخالفت کی اور دعوت و تزکیہ کے ذریعے ترکیہ میں احیاء اسلام کی تخمریزی کی، جو آگے چل کر ایک شجر سایہ دار کی شکل میں پروان چڑھا۔ معزز حاضرین و سامعین، بدیع الزماں سید نورسی نے جدید ترکیہ میں دین کی دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے قرآن مجید کی جدید انداز میں رسائل نور کے نام سے تفسیر پیش کی۔ ان کی تفسیر مختلف حصوں میں تحریر میں آئی۔ ایک حصے کا نام مقالات تھا، دوسرے کا مکتوبات، تیسرے کا شعاعات اور چوتھے کا لمعات تھا۔ آئیے آج ہم ان کی کتاب مکتوبات میں سے 17واں مکتوب پڑھتے ہیں، جو بچوں کی تعزیت کے بارے میں ہے، یعنی وہ بچے جو بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق وہ کیا تفسیر کرتے ہیں۔ حافظ خالد آفندی جو ان کے شاگرد تھے اور اخوان النور کہلاتے تھے، جب ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی، اس موقع پہ بدیع الزماں سید نورسی نے ان کے لیے یہ کلمات لکھے۔ اس سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بدیع الزماں سید نورسی رحمۃ اللہ علیہ حافظ خالد آفندی کو لکھتے ہیں، میرے بھائی، بچے کی وفات نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا ہے اور مجھے اس کا بہت دکھ ہوا ہے، لیکن الحکم للہ، پس اس کے فیصلے پر تسلیم و رضا کا شیوا ہی اسلام کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کو آپ کے لیے سفارشی اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ ذیل میں ہم 5 نکتے بیان کر رہے ہیں جو آپ کے لیے اور آپ جیسے تقوی شعار اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور حقیقی تسلی کا باعث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان گرامی ولدان مخلدون میں پائے جانے والا راز اور اس کی مثال یہ ہے، اہل ایمان کی اولاد میں سے جو بچے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ جنت میں جنت کے شایع نشان طریقے سے ہمیشہ رہنے والے دائمی محبوب بچے بن کر رہیں گے اور اپنے جنت میں داخل ہونے والے والدین کی گودوں میں انہیں خوش رکھنے کا ابدی وسیلہ بن جائیں گے اور والدین کے اس لطیف ترین ذوق کا سبب بن جائیں گے، اور وہ ذوق ہے والدین کا بچوں کے ساتھ لاڈ پیار۔ اور یہ آیت کریمہ ولدان مخلدون کے جملے کے ذریعے اشارہ کرتی اور خوشخبری دیتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں اولاد کی محبت اور ان کے ساتھ لاڈ پیار کے علاوہ ہر لذیذ شے موجود ہے، کیونکہ جنت میں تناسل کا سلسلہ نہیں ہوگا، ان کی یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اور یہ کہ اہل ایمان کی سعادت مندی کا سب سے بڑا وسیلہ اس دنیا میں آلام و مصائب میں آلودہ 10 سال کی تھوڑی سی مدت میں بچوں کی محبت اور ان کے لاڈ پیار کے مقابلے میں ہمیشہ رہنے والے بچوں کی اس محبت کو اور لاڈ پیار کو حاصل کرنا ہے، جس میں کسی بھی طرح کے دکھ درد کی آلودگی نہیں ہوگی اور جو لاکھوں سال تک کے لیے ہوگا۔ بدیع الزماں سید نورسی رحمۃ اللہ علیہ دوسرا نقطہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی معزز آدمی کو جیل ہو گئی، پھر کچھ دیر بعد اس کے محبوب بیٹے کو اس کے پاس جیل میں بھیج دیا گیا۔ اب وہ مسکین قیدی اپنی ذاتی مصیبتیں تو سہتا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ دکھ اسے اس بات کا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی تکلیفیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن ان کا مداوع کرنے سے عاجز اور اسے راحت پہنچانے سے قاصر تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ حکمران مہربان نے اس کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ اس آدمی نے آ کر اسے کہا، حاکم کا کہنا ہے کہ یہ بچہ اگرچہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن یہ میری قوم اور میری رعایا سے ہے، اس لیے اسے میں آپ سے لے رہا ہوں
اور اس کی اپنے خوبصورت محل میں تربیت کروں گا تو وہ آدمی رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرا بیٹا جو کہ میری تسلی کا باعث ہے وہ میں حاکم کو ہرگز نہیں دوں گا۔ لیکن اس کے ہمراہی اس سے کہنے لگے تمہاری یہ پریشانی بے معنی ہے، کیونکہ اگر تمہاری پریشانی اپنے بچے کی وجہ سے ہے تو وہ اس گندے، تاریک اور دکھ دینے والے قید خانے سے نکل کر ایک عالیشان محل میں جا رہا ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں سعادت مندی کا راج ہے۔ اور اگر تمہاری یہ پریشانی خود اپنی وجہ سے ہے اور تمہارے پیش نظر صرف اپنی مصلحت ہی ہے تو یاد رکھو کہ اگر بچہ تمہارے پاس رہا تو یہ بچہ بہت سے دکھ درد اٹھائے گا اور تنگیوں کا سامنا کرے گا، اور اس کے مقابلے تمہیں جو سکھ ملے گا وہ انتہائی محدود، مشکوک اور وقتی سا ہوگا۔ لیکن اگر بچہ وہاں چلا گیا تو تمہیں اس کے ہزاروں فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ یہ تمہارے لیے بادشاہ کی مہر و محبت کو کھینچے گا اور تمہارے لیے ایک قسم کا سفارشی بن جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ بادشاہ بچے کی تمہارے ساتھ ملاقات بھی کرواتا رہے گا، اور یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ملاقات کے لیے بچے کو جیل میں نہیں بھیجے گا بلکہ تمہیں جیل سے نکال کر وہاں محل میں لے جائے گا، بشرطے کہ تم حاکم پر مکمل بھروسہ کرو اور اس کے مطیع بن جاؤ۔ میرے عزیز بھائی، آپ جیسے اہل ایمان جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے حالات میں اس انداز سے سوچیں کہ یہ بچہ بالکل معصوم ہے اور اس کا خالق رحیم و کریم ہے، اس لیے وہ اسے میری ناقص شفقت اور تربیت کے بدلے میں اپنی کامل رحمت اور عنایت کے سائے میں لے گیا ہے، اور اس نے اسے دنیا کے ان مصیبتوں، مشقتوں، کلفتوں اور قدورتوں سے اٹے ہوئے قید خانے سے نکال کر اپنی جنت الفردوس کی طرف بھیج دیا ہے۔ بس کتنا خوش نصیب ہے یہ بچہ، اور کون جانتا ہے کہ اگر وہ بچ جاتا اور دنیا میں رہتا تو کیا کرتا۔ اس لیے میں اس کے جانے پر دکھی نہیں ہوں اور اسے نیک بخت سمجھتا ہوں۔ رہا میرا اپنی ذات کے لیے دکھی ہونا، تو اس کے جانے پر جو فائدے مجھے حاصل ہونے والے ہیں ان کے پیش نظر میں بہت زیادہ دکھ کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اگر وہ دنیا میں باقی رہتا تو کم و بیش 10 سال کی محدود سی مدت کے لیے مجھے وہ محبت دے دیتا جو ایک بچہ اپنے ماں باپ کو دیتا ہے، لیکن اس محبت میں بھی دکھ درد کی آمیزش ہوتی۔ پھر اگر وہ نیک اور دنیاوی کاموں میں طاقتور ہوتا تو ممکن ہے کہ امور دنیا میں میرا ہاتھ بٹاتا، لیکن اب اپنی وفات کی وجہ سے وہ میرا ایک قسم کا سفارشی بن جائے گا، ابدی سعادت میں داخل ہونے کے لیے وسیلہ بنے گا اور ابدی جنت میں 10 ملین سال کے لیے بیٹی کی طرف سے ملنے والی محبت کا سبب بنے گا۔ بلا شبہ جو آدمی جلد حاصل ہو جانے والے مشکوک نفع سے محروم ہو جائے اور اس کے بدلے میں دیر سے لیکن بہر صورت اور لازمی طور پر حاصل ہونے والے نفع سے ہمکنار ہو جائے تو وہ دردناک قسم کی آہ و فغان نہیں کرے گا اور نا امید ہو کر فریاد بھی نہیں کرے گا۔ بدیع الزماں سید نورسی تیسرا نقطہ بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ فوت ہو جانے والا بچہ خالق رحیم کا مخلوق، اس کا مملوک، اس کا غلام، اس کی صنعت کا شاہکار اور اپنی مجموعی حیت کے ساتھ اسی کا تھا، اور وہ اپنے ان تمام اوصاف کے ساتھ اپنے والدین کا دوست تھا جسے وقتی طور پر ان کی نگرانی میں دے دیا گیا تھا، اور والدین کو اس کا خادم بنا دیا گیا تھا، اور والدین کو اس کی خدمت کرنے کے بدلے میں نقد قسم کی اجرت دینے کے لیے ایک شفقت بھری لذت عطا کر دی گئی تھی۔ اور اب جب کہ اس خالق رحیم نے، جس کے اس بچے میں 1000 میں سے 999 حصے ہیں اور اس کے باپ کا ایک ہی حصہ ہے، رحمت اور حکمت کے تقاضے کے تحت تمہارے ہاتھوں سے لے لیا ہے اور تمہیں تمہاری خدمات سے سبکدوش کر دیا، تو اہل ایمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ نا امید ہو کر اس انداز سے غم کریں اور آہ و فغاں پر اتر آئیں کہ جس سے اس ظاہری حصے کے مقابلے میں 1000 حقیقی حصے کے مالک کے خلاف شکوہ کرنے کا اشارہ ملتا ہو۔ یہ کام تو صرف گمراہ اور غافل لوگوں کو ہی زیب دیتا ہے۔ بدیع الزماں سید نورسی چوتھا نقطہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دنیا اگر ہمیشہ رہنے والی ہوتی اور انسان بھی اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوتا تو پھر تو اس نا امیدی سے لبریز افسوس اور دردناک رنج و غم کا کوئی مطلب ہوتا، لیکن دنیا چونکہ ایک مہمان خانہ ہے اس لیے مرنے والا بچہ جہاں بھی گیا ہے ہم اور آپ بھی بہرکیف وہیں جانے والے ہیں۔ پھر یہ وفات صرف اسی بچے کے ساتھ ہی تو خاص نہیں، بلکہ یہ تو وہ راستہ ہے جس پر سب چلتے جا رہے ہیں۔ پھر فراق بھی چونکہ ابدی نہیں بلکہ آئندہ دنوں میں برزخ اور جنت میں ملاقات ہونے ہی والی ہے، اس لیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا ہے۔
جو اس نے لیا اور جو دیا، اور ہر حال میں الحمدللہ کہتے ہوئے صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے۔ شیخ بدیع الزماں سعید نورسی اس ذیل میں 5واں اور آخری نقطہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شفقت جو کہ رحمت الہیہ کے لطیف ترین جلووں میں سے ایک نمایاں ترین، خوبصورت ترین، پاکیزہ ترین اور شیرین ترین جلوہ ہے، ایک نورانی اکسیر ہے اور عشق سے کہیں زیادہ تیر بہدف اور پرتاثیر ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا تیز ترین وسیلہ ہے۔ تو جس طرح دنیاوی اور مجازی عشق بہت سی مشکلات سے گزر کر عشق حقیقی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اللہ کو پا لیتا ہے، اسی طرح شفقت دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھ دیتی ہے، لیکن مشکلات کے بغیر اور صاف ترین شکل میں اور مختصر ترین راستے کے ذریعے۔ ماں اور باپ دونوں ہی اپنے بچے کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اسے تقسیم کیا جائے تو ساری دنیا کو پوری آ جائے، لیکن جب ان کے ہاتھ سے ان کا بیٹا چھین لیا جاتا ہے تو اگر تو وہ سعادت مند اور حقیقی ایماندار ہوں تو دنیا سے منہ موڑ لیتے ہیں اور منعم حقیقی کو اپنے ساتھ پاتے ہیں اور اپنے سامنے پاتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا جب فانی ہے تو پھر اس کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے، اور یوں وہ جہاں اس کا بیٹا اور بیٹی گئے ہوتے ہیں اسی جگہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں اور ایک بلند ترین معنوی حالت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان 5 حقائق میں جو سعادت اور خوشخبری پائی جاتی ہے، اہل غفلت و ضلالت اس سے محروم ہیں، اور ان کی دردناک حالت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ایک بوڑھی ماں جب اپنے محبوب بیٹے یا بیٹی کو سکرات کی حالت میں تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ غفلت یا گمراہی کے نتیجے میں اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی بنا پر موت کو عدم اور ابدی فراق تصور کرتے ہوئے اس کے ذہن میں نرموں گداز بچھونوں کی بجائے قبر کی مٹی گھوم جاتی ہے، اور اب چونکہ غفلت یا گمراہی اسے ارحم الراحمین کی رحمت کی جنت اور اس کی نعمت کی فردوس نظر نہیں آنے دیتی، چنانچہ اس بنا پر وہ نا امیدی سے بھرے ہوئے رنج و غم سے کسی حد تک دوچار ہو سکتی ہے۔ اس کا تصور آپ خود کر سکتے ہیں۔ لیکن ایمان اور اسلام جو کہ سعادت دارین کا وسیلہ ہیں، دونوں ہی مومن آدمی سے کہتے ہیں تمہارا یہ بیٹا اور بیٹی جو نزع کے عالم میں سکرات کی حالت سے دوچار ہیں، اس کا خالق رحیم عنقریب اسے بدنما دنیا سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے گا اور اسے تمہارے لیے شفاعت کنندہ اور ابدی بیٹا اور بیٹی بنا دے گا، اور غمگین و مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ فراق بالکل عارضی ہے۔ اس لیے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں الحکم للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز حاضرین و سامعین، یہ مکتوب جو بدیع الزماں سعید نورسی نے آج سے 100 سال قبل اپنے شاگرد کے بیٹے کے فوت ہونے پہ تحریر کیا تھا، آج 2024 میں جب کہ میری بیٹی فوت ہوئی تو میرے دوست علی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بدیع الزماں سعید نورسی کا 17واں مکتوب کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ کی قسم جب میں نے اس مکتوب کا مطالعہ کیا تو میری بیٹی عائش جو مجھے جان سے پیاری تھی، اور بدیع الزماں سعید نورسی کے مکتوب میں سے یہ 5 نکات جب میں نے مطالعہ کیے تو میرا غم جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، اور ان حقیقتوں سے روشناس ہو کر میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، اور میں آخر پہ اب یہی کہہ رہا ہوں الحکم للہ الحکم للہ الحکم للہ۔ ہم اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہیں، ہم اس کی عطا پر بھی راضی ہیں، جو ہمیں وہ دے رہا ہے ہم اس پہ بھی راضی ہیں، جو ہم سے وہ لے رہا ہے ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ بس اس کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، وما علینا الا البلاغ۔